السلام علیکم. آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بنیادی طور پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے. یہ ڈیولپمنٹ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں اس سال 2020 کے اندر، بٹ دس ڈیولپمنٹ کین بی ٹرمڈ ایز the most important development, because it will have the far-reaching regional and global impacts for the region as well as for the entire world. اور وہ ڈیولپمنٹ ہے جو دو عرب اسٹیٹس ہیں، بحرین اور یو اے ای. دے ایگریڈ ٹو ڈیولپ فل ڈپلومیٹک ریلیشنس ود اسرائیل، اور اس سال سپٹمبر 2020 کے اندر دونوں اسٹیٹس نے یو ایس کی میڈیشن میں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں بنجمن نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر شامل تھے، بحرین کے فارن منسٹر تھے اور یو اے ای کے فارن منسٹر تھے. وائٹ ہاؤس کے اندر یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ کو آفیشلی ابراہم ایکارڈز کا نام دیا گیا، اور اس نومنکلیچر کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، بیکاز مسلمس اور جیوز کے درمیان میں جو کانفلکٹ کی بنیاد ہے وہ اس سینس میں اس کا نام ابراہم ایکارڈز رکھا گیا، بیکاز آل تھری ڈیوائن ریلیجنس ڈیرائیو دمسیلوز فرام ابراہم. اس ڈیل جو ہوئی ہے، نارملائزیشن ڈیل ہوئی ہے، وی کانٹ کال اٹ اے پیس ڈیل. یہ پیس ڈیل نہیں تھی، بیکاز عرب اسٹیٹس ور ناٹ ان اے اسٹیٹ آف وار ود اسرائیل. یہ ایک ڈپلومیٹک ڈیل ہے جس سے عرب اسٹیٹس اور اسرائیل کے درمیان میں ایک مزید نارملائزیشن کے سٹیپس جو ہیں وہ لیے جائیں گے. بٹ یہ جو ڈیل ہے اسرائیل کی دو عرب اسٹیٹس کے ساتھ، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیل ایسی ہے جو کہ اس سے پہلے چونکہ دو اسٹیٹس ریکگنائز کر چکی تھیں عرب اسٹیٹس. ایک تھا ایجپٹ 1979 میں، اور پھر جارڈن نے 1994 میں ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو. بٹ دس کرنٹ نیو ویو is likely not to end with بحرین. مزید بھی شاید کچھ عرب اسٹیٹس ایسا کریں گی یا ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، اور دے شوڈ سائن سملر ڈیلز ود اسرائیل. لیکن یہ ڈیل جس انوائرمنٹ میں ہوئی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز اس سال کچھ اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم اس ڈیل کو انالائز کریں گے. اور وہ کچھ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان میں سے ایک ایران کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میں جو انکریزنگ کانفلکٹ ہے، اور اس سال جنرل سلمانی کے مرڈر کے بعد اس کانفلکٹ میں جو مزید ایسکیلیشن ہوئی ہے، انٹینسٹی آئی ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. پھر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں جو رائیولری ہے، جو ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے رائیولری ہے، وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے ایلیمنٹ کو بھی ایک فیکٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک ریزن ہے. اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے پیلسٹائن کانفلکٹ کے حوالے سے ایک پیس پرپوزل دیا، جس کو اسرائیلیز ڈیل آف دا سینچری کا نام دیتے ہیں. وہ بھی، اور اس ڈیل آف دا سینچری کے اندر ہی اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو ایک آلموسٹ ایک گرین سگنل ملا ٹو انیکس، اور ایٹ لیسٹ ٹو ایکسپیڈائٹ دا پروسیس آف انیکسنگ دی سیٹلمنٹس جو ویسٹ بینک کے اندر ہیں اور جو جارڈن ویلی ہے اس حوالے سے. اور آخری، اور اگر دیکھیں تو سب سے انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو رپورٹس آئیں جولائی 2020 کے اندر، کہ جو چائنا ہے اس کی اور ایران کے درمیان میں ایک نیگوسیشنز چل رہی ہیں فار $400 بلین آف انویسٹمنٹ. یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں جن کے کانٹیکس میں ہم اس یو اے ای اور بحرین کی اسرائیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو انالائز کریں گے، اور اس کے ریجنل اور گلوبل ڈائمنشنز کی بات کریں گے. اسکالرز کے نزدیک بھی، اور اگر آپ ڈفرینٹ رپورٹس دیکھیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز کو دیکھیں، تو ڈفرینٹ ریزنز بتائے جاتے ہیں کہ کیا یہ جو یو اے ای اور بحرین کی ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا، یہ اچانک سے ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے ریزنس ہیں. ان میں سے کچھ کو ہم یہاں پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ایکسپلینیشن جو دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ جو عرب اسٹیٹس ہیں ان کی ایران کے ساتھ کانفلکٹ کافی اسکیلیٹ ہوا ہے، خاص کر جب سے
جو ایرانین نیوکلیر ڈیل اسکریپ کی ہے ٹرمپ نے، اسے ودرا کیا ہے، اور اس کے بعد سے ایرانین جو رسپانس ہے وہ بڑا ہوسٹائل ہوا ہے ٹورڈز عرب اسٹیٹس. اور جو عرب اسٹیٹس ایرانین ہوسٹیلٹی ہے ٹورڈز عرب اسٹیٹس، یمن کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں عراق کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، ہمیں سیریا کے اندر نظر آ رہی ہے، لیبیا کے اندر. تو یہ جو ایسکیلیشن ہے اس حوالے سے عرب اسٹیٹس یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو ایران سے تھریٹ کافی بڑھ گیا ہوا ہے، اور ایران سے تھریٹ جو ہے اٹ از ناؤ فار گریٹر دین دا تھریٹ پوز بائی اسرائیل. تو یہ جو عرب اسٹیٹس کی ایک کنسیپشن ہے، یہ ایک بڑی وجہ بنی کہ عرب اسٹیٹس ٹرائی ٹو مینٹ دیئر فینسز ود اسرائیل تاکہ جوائنٹلی ایران کو جو ہے وہ کنفرنٹ کیا جا سکے. لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو عرب اسٹیٹس ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو کوٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایڈمنسٹریشن امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹس کی تھی، پریزیڈنٹ اوباما تھے، اس کے دور میں عرب اسٹیٹس کے ساتھ یو ایس کے ریلیشنز کافی اسٹرین ہوئے تھے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس. ان میں سے نیوکلیر ڈیل بھی تھی ایران والی، اس میں یمن کا ایشو بھی تھا، اور بہت سے ایشوز تھے. تو اب ایک ایشو یہ ہے، ایک کنسرن یہ ہے عرب اسٹیٹس کو کہ اگر اگلے الیکشن میں نومبر میں ڈیموکریٹس دوبارہ پاور میں آ جاتے ہیں، جو بائیڈن پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے عرب اسٹیٹس کو دوبارہ خطرہ ہو جائے گا یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سے، اور دے مائٹ فیل آئسولیٹڈ اگین. تو وہ چاہتے ہیں کہ چاہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے یا ڈیموکریٹس آئیں، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کریں گے تو دونوں ایڈمنسٹریشن جو ہیں دے ول بی ہیپی ود دی عرب اسٹیٹس اینڈ دے ول کوٹ دی عرب اسٹیٹس. ایک اور آرگومنٹ جو دیا جاتا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس پرٹیکولر ٹائم پہ کیوں عرب اسٹیٹس کے ساتھ نارملائزیشن چاہتا ہے، اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ دی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دو میجر ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو بنجامن نیتن یاہو ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے، اٹ کوڈ ناٹ ون اے کلیئر میجارٹی ان اسرائیلی الیکشنز ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 3 الیکشنز ہوئے ایک سال میں، اور ان کو ایک کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی. So to get a more popular support, he could sell this message to the Israeli population کہ انہوں نے عرب اسٹیٹ کے ساتھ پیس کر لیا ہے and people are more secure now. اور دوسری وجہ there has been a strong criticism to Benjamin Netanyahu's handling of corona virus cases. اور اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہوئی ہے. اور آخری وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اور ان کی وائف کے اوپر کرپشن چارجز ہیں، جس سے وہ ایک ڈائگریشن ہو جائے گی، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی اس ڈیل کی وجہ سے. تو یہ 3 فیکٹرز جو ہیں یہ بھی ایک وجہ سمجھے جاتے ہیں. ایک اور ایکسپلینیشن جو اس کانفلکٹ کے حوالے سے، اس ڈیل کے حوالے سے ایکسپلین کی جا سکتی ہے، وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی 2 ڈیولپمنٹس ان کے اوپر ایک افیکٹ ڈال رہی ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان 2 پریشرز کی وجہ سے انہوں نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے ٹو میڈیٹ بٹوین اسرائیل اینڈ عرب اسٹیٹس، اور وہ ڈیل کروائی ہوئی ہے. یو ایس کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ تو انہوں نے 2 وجہ سے کروایا. 1، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انڈو پیسفک پالیسی ہے، جس میں وہ چائنا کو انڈو پیسفک ریجن میں کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ خیال ہے کہ جو چائنیز ہیں دے آر ایکسپینڈنگ دیئر فٹ پرنٹ ان دا مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ میں اگر چائنیز فٹ پرنٹ انکریز ہوگا تو اس سے یو ایس انڈو پیسفک پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. ہم جولائی میں دیکھتے ہیں کہ جولائی 2020 کے اندر ایران جو ہے وہ چائنا کے ساتھ $400 بلین کی انرجی اور انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایک ڈیل کی ٹاکس سامنے آتی ہیں، اور امریکنز کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ایران کے اندر اور فرام ایران آنورڈز چائنا کا انفلوئنس بڑھے گا. لیکن ان آرڈر ٹو کنٹین دیٹ انفلوئنس امریکنز نے کوشش کی ہے کہ وہ اسرائیل اور عرب اسٹیٹس کے درمیان میں ڈفرینسز کو کم کر سکے، اور ایک ایسے بلاک کو بنا سکے وہاں پہ جو کہ پرو یو ایس ہو، اینڈ انڈر دا یو ایس انفلوئنس دے شوڈ together be able to act as a rival to the Chinese influence in Middle East, اور چائنیز کے جو انکروچمنٹ ہے، چائنیز کا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں، اس کو جوائنٹلی امریکن الائز جو ہیں وہ کنفرنٹ کر سکے. سو ایک بلاک کی تشکیل جو ہے وہ ایک پرائمری انٹرسٹ ہے وہاں پہ.
لیکن ساتھ ہی ایک دوسری جو وجہ ہے، نومبر کو الیکشنز ہونے ہیں، اس نومبر میں الیکشنز ہونے ہیں امریکہ کے اندر، اور جو پولز ہیں وہ موسٹلی فیور کر رہے ہیں ڈیموکریٹس کو. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی ایک میجر اچیومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ عوام سے اپیل کر سکیں یا کہہ سکیں کہ بیکاز آف دس اچیومنٹ آپ ہمیں ووٹ دیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے، اور خاص کر اس ایگریمنٹ کا، اس نارملائزیشن ایگریمنٹ کا یا ابراہم ایکارڈز کا سگنیچر وائٹ ہاؤس میں ہونا یہ شو کرتا ہے دیٹ امریکن پریزیڈنٹ نے اس ڈیل کے ذریعے سے اپنی عوام کو یہ میسج دیا کہ آئی ایم دا مین who can bring a peace in Middle East, and I am the man who can protect the interest of Israel and Jews in the region. اور ساتھ ہی عرب اسٹیٹس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ I can act as a bridge between you and Israel and I can help you in peace and prosperity. تو یہ دو وجہیں جو ہیں وہ امریکنز کے انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک پرابلٹی ہے کہ امریکنز نے وہاں پہ رول پلے کیا تھا. ابراہم ایکارڈز جو ہیں ان کی وجہ سے کچھ ریجنل جو ایکٹرز ہیں یا اسٹیٹس ہیں دے اسٹینڈ ٹو لوز فرام اٹ، اور ان میں سے اگر ہم بات کریں تو ایران سیمز ٹو بی دا موسٹ امپارٹنٹ لوزر، ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ لوزرز آف دس ایکارڈ. ایران کے ساتھ پرابلم یہ تھا دیٹ ایران واز ان کانفلکٹ ود بوتھ آف دیز گروپس اور اسٹیٹس. عربس کے ساتھ بھی کانفلکٹ ہے ایران کا، اسرائیل کے ساتھ بھی ایک ہاسٹیلٹی ان کے درمیان میں موجود ہے، اور اب ایران کے ساتھ ایک ایران کے اندر ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک پینک لائک سیناریو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، بیکاز وین یو آر ٹو گریٹ رائولس ان دا ریجن گیٹ یونائٹیڈ تو دیٹ ایڈس ٹو یور اسٹریٹجک تھریٹس. اور اکثر اسکالرز ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دس از دی کریشن آف an additional strategic headache for ایران. اس سے پہلے سے سینکشنز ہیں ایران کے اندر، کووڈ-19 کا ایشو ہے، اکنامک کرائسس ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، ان میں ایک نئی وری جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہے ایران کے لیے. اور ایران کی جو کانفلکٹ ہے عرب اسٹیٹ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، ایران ووڈ نیڈ مور ریسورسز ناؤ. ایران ووڈ نیڈ ٹو بی مور کاشیس بفور ٹیکنگ اینی اسٹیپ against any of these states because they are together now. کچھ اسکالرز کہتے ہیں، اور میرا بھی یہی خیال ہے، کہ جو پیلسٹینینز ہیں they stand to lose the most from these accords. کیوں پیلسٹینینز کی بات کرتے ہیں؟ پیلسٹینینز کے اپنے ورڈز میں پیلسٹینینز called these accords as stab in the back of Palestinians. پیلسٹینینز یہ سمجھتے ہیں کہ پیلسٹینین کاز کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک عرب اسٹیٹس پیلسٹائن کا ساتھ نہ دیں، اور جب تک عرب اسٹیٹس اسرائیل کے اوپر پریشر نہ بلڈ کریں کہ وہ پیلسٹائن کے ساتھ جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں، جیسے سیٹلمنٹس کا ایشو ہے، جیسے یروشلم کا ایشو ہے، ان ایشوز کو ریزالو نہ کریں. اور ہسٹوریکلی عرب اسٹیٹ کی پوزیشن بھی یہی رہی ہے کہ ایک بڑی ویل نون فریز تھا دیٹ لینڈ فار پیس. اف یو گیو پیلسٹینینز دیئر ڈیو لینڈ you will get Arabs peace. بٹ جیسے کہ بنجامن نیتن یاہو نے اس ڈیل کے موقع پہ کہا دیٹ وی آر نو لانگر ان اے فیز جہاں پہ لینڈ فار پیس ہوگا. اب ہم ایک نئے فیز میں ہیں جس میں پیس فار پیس ہوگا. مینس عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک ڈی ہائیفنیٹڈ اپروچ میں چلی گئی ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ بھی رکھنا چاہتی ہیں، اور ساتھ پیلسٹائن کو بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اس ڈیل کے اندر ایک شرط رکھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سیٹلمنٹس کو فریز کر دے گا. سو اپیرنٹلی دے ٹرائی ٹو اپیز اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈی ہائیفنیٹ دی اسرائیل. لیکن پیلسٹینینس کا یہ خیال ہے کہ دس از ناٹ انف ٹو ڈیٹر اسرائیل، بیکاز اس میں ٹیمپریری فریز کی بات کی گئی ہے. اسرائیل ہیز ناٹ ابینڈنڈ دا پلان. اور پیلسٹینینس کا یہ خیال ہے کہ دس از اے بیٹریل ٹو دیم کہ عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہی ہیں اور پیلسٹائن کے ساتھ بھی کر رہی ہیں، اور ایٹ لیسٹ دے ہیو ناٹ کنسلٹڈ پیلسٹینینز بفور میکنگ سچ اے موو، which only shows that they are now indifferent to the Palestinian cause in the region. Now, after analyzing the basic reasons and the losers of this deal, now let's focus on
the major regional and global consequences caused by this particular Arabs deal with the Israel. سو اگر ہم ڈفرینٹ ریزنس کو ڈفرینٹ کنسیکوینسز کو دیکھیں تو ان میں سے سب سے پہلا جو میجر کنسیکوینس ہے وہ ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ کی فالٹ لائنس ہیں دے آر لائکلی ٹو بی فردر شارپنڈ. دی انٹینسٹی آف کانفلکٹ بٹوین دی عربس اینڈ اسرائیل ایز اے جوائنٹ فرنٹ اینڈ ایران اینڈ اٹس الائز از لائکلی ٹو انکریز. اس لیے بیکاز اس سے پہلے جو عرب اور اسرائیلیز تھے دے ور رائولس ٹو ایچ ادر اینڈ دے ور انیبل ٹو میک اے جوائنٹ فرنٹ اگینسٹ ایران although there were always reports کہ جی Arabs had some kind of goodwill towards Israel. But now after this deal they have started negotiating different trade and security kind of agreements, as a result of which the balance of power might change and shift in Middle East, and Iran may stand to lose in this new emerging balance of power. اور اس بیلنس آف پاور کے کانفلکٹ میں جو عرب اسرائیلی نیکسس ہے دیٹ ول ہیو دا بیکنگ آف دا یورپینس ایز ویل ایز دا امیریکنس، اور یہ ایک ایران کے لیے ایک میجر تھریٹ ہو سکتا ہے. اور ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ ایران اس کے رسپانس میں کنونشنل بیلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران مائٹ انکریز اٹس پراکسی وارز اگینسٹ دا عرب اسٹیٹس ان سیریا، ان عراق، ان یمن اینڈ ان بحرین ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ایک اسکلیشن آف کانفلکٹ کی پرابلٹی جو ہے وہ ضرور موجود ہے اس ڈیل کے بعد. آلدو جو ڈیل میکرز تھے ان کا کلیم یہ تھا کہ دس ڈیل ول لائکلی ٹو پروموٹ مور پیس فار پیلسٹینینس اینڈ دی ریجن ان جنرل. لیکن ایک دوسری کانسیکوینس جو ہے وہ ہے اسرائیل کین نو لانگر بی کنسیڈرڈ ٹو ہیو بین آئسولیٹڈ ان دا عرب ورلڈ. آلدو پہلے ایجپٹ اور جارڈن ریکگنائز کر چکے تھے بٹ پرشین گلف میں سے اٹ واز دی فرسٹ ٹائم دیٹ 2 عرب اسٹیٹس ہیو ریکگنائزڈ اسرائیل. اور پچھلے 26 سالوں میں اٹ واز دا فرسٹ عرب اسٹیٹ دے ور دا فرسٹ عرب اسٹیٹس ٹو ریکگنائز اسرائیل. اینڈ اسرائیل کین claim that it has came out of the regional isolation, and that is likely to increase the Israelis' influence in the Middle East, particularly when the trade and security collaboration will grow. تو اسرائیل کا جو امپیکٹ ہے، اسرائیل کا جو لیوریج ہے عرب اسٹیٹس پہ دیٹ از لائکلی ٹو ایکسپینڈ. اسی طرح سے یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے اس کا انفلوئنس بھی بڑھنے کی پرابلٹی ہے مڈل ایسٹ کے اندر آفٹر دس ڈیل، بیکاز ناؤ یونائٹیڈ اسٹیٹس نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ دی عرب اسرائیلی کانفلکٹ، اینڈ both Arabs and Israelis know that the bridge between their agreement is the United States. So US provides the cementing force of the Middle East now, and this cementing force is likely to increase the United States influence on both the states and Middle East in general. لیکن ساتھ ہی ایک اور بھی امپورٹنٹ کانسیکوینس ہو سکتا ہے دیٹ اٹ ول پروو ٹو بی ناٹ سو گڈ ڈیولپمنٹ فار دی چائنیز انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. پرابلٹی یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں، ان کے جو ہسٹوریکل اور سیکیورٹی اور اکنامک کولیبریشنس ہیں پرشین گلف اسٹیٹس کے ساتھ، دیٹ از لائکلی ٹو شرنک اوور دا پیریڈ آف ٹائم، مینلی بیکاز آف the US Indo-Pacific policy and the US pressure on the Arab states. ایک اور جو میجر کانسیکوینس ہو سکتا ہے اس ڈیل کا وہ ہے ڈویژنس ود ان دا مسلم ورلڈ. ایک خیال کیا جاتا ہے کہ جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن رکھتی ہیں آن ریجنل اینڈ گلوبل ایشوز کنسرننگ دا مسلمس، پیلسٹائن کے اوپر، کشمیر کے اوپر، اسلاموفوبیا کے اوپر، اور کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ عرب اسٹیٹس ہیڈ اے سافٹ کارنر ٹورڈز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل. اور جو نان عرب اسٹیٹس ہیں وہ پہلے سے ہی
ایک کمپین چل رہی ہے میڈیا کے اندر بھی, اور ایک انفارمل الائنس کی کوشش بھی کی گئی کوالالمپور سمٹ کے اندر. بٹ دس پرٹیکولر ایگریمنٹ ود اسرائیل ول فردر diminish the Arab image in the broader Muslim world. And this will likely create a pressure on non-Arab states like Iran, like Turkey, like Malaysia, like Pakistan, etc. to develop a new bloc over here, اور تاکہ وہ جو نان عرب مسلم اسٹیٹس ہیں, سو دیٹ دے کوڈ ٹیک اپ دا مسلم ایشوز آف پیلسٹائن ایز ویل ایز کشمیر اینڈ مینی ادر مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ. With this, I would like to conclude the entire argument. یہ جو عرب اسرائیلی ایگریمنٹ ہے, یہ ایگریمنٹ is only a formalization of already good relations but informal relations between Israel and Arab states. This was always expected that sooner or later Arab states would begin normalizing its ties with Israel because of the convergence of geostrategic interests. And secondly, United Arab Emirates and Bahrain will not be the last states to normalize their ties with Israel. We also know that when the Israelis came to UAE, their plane passed over Saudi Arabia, signaling a major shift in Saudi Arabian policy towards Israel as well. And the cornerstone of the major focus of, or the major factor behind this closing partnerships between Arabs and Israel seems to be the common regional foe, Iran. Thank you so very much for watching this video, and stay tuned for more videos, and do watch the one-liner developments on current affairs at the end. Thank you so much. God bless you.